باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میری آج کی ویڈیو روزے اور جسمانی جسم پر اس کے اثرات کے بارے میں ہے۔ روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے اور روزہ ہر بالغ مسلمان عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کے بے شمار فوائد رکھے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے جس کو پورا کرنا ہمارا فرض ہے، کیونکہ اس روزہ ادا نہ کرنے سے انسان پر گناہ لازم آتا ہے۔ دوسری بات جو ہے، اس کے فوائد کافی ہیں۔ اس کو ہم تین قسم کے فوائد کہہ سکتے ہیں۔ نمبر ایک روحانی فوائد، دوسرے معاشرتی فوائد اور تیسرے جسمانی فوائد۔ روحانی فوائد کے اندر یہ اخلاقی بیماریوں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ انسان جھوٹ نہیں بولتا اور کوئی برائی نہیں کرتا، لڑائی جھگڑا کسی سے نہیں کرتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا اور کوشش کرتا ہے کہ ان چیزوں سے بچا رہے۔ اور اس کے علاوہ 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے، تلاوت کرتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، پاک پرہیزگار رہتا ہے۔ یہ پھر اس کے آ جاتے ہیں معاشرتی فوائد۔ معاشرتی فوائد میں یہ ہے کہ پورے گھر کے اندر آج کل کے دور میں، آج کل کے تیز دور میں پورے خاندان بکھرے ہوتے ہیں، کھانے پہ بھی نہیں ملتے، ویسے بھی بڑا مشکل سے ہوتا ہے، کوئی جلدی کھانا کھا کے سو جاتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن رمضان ایک ایسا ماحول پیدا کرتا ہے کہ افطاری کے وقت اور سحری کے وقت میں پورا خاندان اکٹھا ہوتا ہے، ایک ہی جگہ افطاری کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے۔ تو یہ چیزیں مطلب ہے کہ انسان دونوں خاندان کی محبت کا باعث بنتی ہے۔ اس کے علاوہ انسان اپنے دوستوں یاروں کو بلواتا ہے افطاری کے اوپر، ان سے ملاقات ہو جاتی ہے، تو یہ معاشرے میں ایک قسم کی یگانگت سی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جو دوسرا فائدہ ہے، ایک غریب آدمی کی بھوک جو ہوتی ہے اس کا احساس امیر آدمی کو ہو جاتا ہے، کیونکہ امیر آدمی کو تو بھوک عام دنوں میں تو اس کو بھوکت رہتا نہیں ہے، اس کو بھوک کی تکلیف کا پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب وہ رمضان کے مہینے کی بھوک برداشت کرتا ہے تو اس کا احساس ہوتا ہے کہ غریب عام دنوں میں کتنی تکلیف برداشت کرتا ہے، کس طرح مشکل برداشت کرتا ہے۔ اور یہ ہمدردی کا جذبہ 30 روزے رکھنے کے بعد لازماً اس کے اندر کچھ نہ کچھ اثر کرتا ہے، اور روزوں کے بعد بھی اس کی ہمدردی کا جذبہ رہتا ہے۔ پھر اب ہم آ جاتے ہیں جسمانی۔ روزے میں جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بھوکا رہتا ہے۔ سب سے پہلے تو اسی کو دیکھ لیتے ہیں۔ بھوکا رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا معدہ خالی رہتا ہے۔ اب جب معدہ خالی انسان کا رہے گا تو اس کا کیا فائدہ معدہ خالی ہونے کا؟ یہ اس مہینے میں معدے کو پورا سکون ملتا ہے، پورا آرام ملتا ہے، اس کو ایک قسم کا ریسٹ ملتا ہے۔ اور اس ریسٹ کے دوران یہ چونکہ خوراک اس کے جسم میں جاتی، انسان کے جسم میں جاتی نہیں ہے، معدے میں نہیں جاتی، تو وہ کوئی کسی قسم بیرونی ٹاکسن یعنی زہریلے مادے انسانی جسم میں داخل نہیں ہو پاتے، تو ان کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ پھر جب خوراک نہیں جاتی، انسانی جسم کو توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہمارے جسم میں جو میٹابولزم ایک عمل ہوتا ہے جس سے جسم توانائی پیدا کرتا ہے، تو وہ توانائی کس طریقے سے پیدا ہوتی ہے کہ وہ توانائی انسانی جسم میں پہلے سے موجود چربی سے پیدا ہوتی ہے۔ تو چربی گھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب چربی گھلنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو زہریلے مادے اس کے اندر جسم کے اندر ہوتے ہیں وہ بھی خارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ معدے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ معدہ ساری بیماریوں کی جڑ ہے، مختلف بلکہ کئی بیماریوں کی ماں ہے۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ کوئی ہمارے جسم کے اندر بیماری داخل ہوتی ہے تو معدے ہی کے ذریعے داخل ہوتی ہے۔ مین تو ذریعہ تو وہی ہے، خوراک کے ذریعے، اس خوراک سے پھر بعد میں خون بنتا ہے تو وہ خون میں بھی منتقل ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ کہا ہے کہ معدے کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ ہوا کے لیے ہوتا ہے، ایک حصہ پانی کے لیے ہوتا ہے، ایک حصہ خوراک کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی ہمیں خوراک اتنی کھانی چاہیے کہ صرف ہمارا 1/3 معدہ بھر سکے۔ ہم نے اس کو پورا یا آدھا نہیں بھرنا، پورا اور آدھا جب بھریں گے خوراک سے تو وہ ہماری جسم کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ رمضان کے ابتدائی 7 دنوں کے اندر جب سے انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کے شوگر لیول ایک دم کم ہو جاتا ہے اور اس کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ اور تو ظاہر بات ہے کہ شوگر لیول اس لیے کم ہوتا ہے کہ وہ چائے پینے چھوڑ دیتا ہے، مختلف چیزیں کھانے چھوڑ دیتا ہے، جن چیزوں میں شوگر ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ چیزیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک اچھا اثر ہوتا ہے۔ یعنی شوگر کے مریضوں کے لیے رمضان کا مہینہ کافی اچھا مناسب ہوتا ہے۔ ان مریضوں کے لیے ذرا نقصان ہوتا ہے کہ جو انسولین ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، یعنی جن کو انسولین لگ رہی ہوتی ہے، تو وہ ذرا پرابلم ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے۔ خیر اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، بعد میں کبھی موقع ملا تو آپ کو انشاءاللہ اس کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کیا کرنا چاہیے۔ لیکن جو ڈائبٹیز ٹائپ 2 کے لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ چیز زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اس کا روزے کا رکھنا۔
پھر آ جاتا ہے چربی کم ہونا. جب چربی کم ہوتی ہے تو پیٹ کی چربی لامحالو کم ہوتی ہے. پیٹ کی چربی کم ہونے سے انسان کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ بھی بڑی مفید چیز ہے. وزن کم کرنا، لوگ کتنی کتنی ڈائٹنگ کرتے ہیں، ایکسرسائزیں کرتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں. ایکسرسائز بھی روزے کے دوران ہو جاتی ہے. تراویح ایک قسم کی ایکسرسائز ہے. شام کا کھانا کھایا، رات کا کھانا کھا لیا اور اس کے بعد تراویح کرنا پڑھنا شروع کر دی. جب تراویح پڑھنا شروع کر دی تو تراویح کے اندر 20 رکعات کے اندر اتنی ایکسرسائز انسان کی ہو جاتی ہے کہ جو کھایا تھا وہ ہضم ہو گیا. یعنی روزے نے ڈبل فائدہ دیا. خوراک بھی ہم نے خوراک ہماری 3 دن کے بجائے 3 وقت کے بجائے 2 وقت کی خوراک ہو جاتی ہے. تو خوراک کی بھی کمی، یہ بھی انسانی جسم کے لیے مفید ہے. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب خوراک کم ہوتی ہے تو معدہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے. اور معدہ روزانہ جب سکڑنا شروع ہو جاتا ہے تو اس میں خوراک کی جو یعنی ہمیں اس میں جو خوراک جتنی چاہیے ہوتی ہے معدے کو، کھلے بڑے معدے کے لیے، اس سے کم مقدار میں ضرورت پڑتی ہے. تو انسان کی بھوک کم ہو جاتی ہے. اور انسان کی جب بھوک کم ہوتی ہے تو اس کے بعد آئندہ اس کو جب رمضان ختم ہوتا ہے اس کے بعد اس کو مسائل جو ہے یہ بھوک کے زیادہ نہیں رہتے اور اس کی بھوک نارمل ہوتی ہے. زیادہ بھوک کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ انہیں معدہ اس کا صحیح رہتا ہے، اس کو شوگر نہیں ہوتا، اس کو کولیسٹرول اس کا نہیں بڑھتا، اس کا وزن نہیں بڑھتا. تو یہ ساری چیزیں اس کو روزے ہی کی وجہ سے مختلف چیزوں کا فائدہ مل جاتا ہے. پھر جو روزہ جیسے جیسے روزہ گزرتا چلا جاتا ہے ہمارا جسم بھوک کا عادی ہونا شروع ہو جاتا ہے. بھوک عادی ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کولیسٹرول، ہمارا شوگر، ہمارا بلڈ پریشر تقریباً ایک لیول پر آنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب ڈیٹاکسیفیکیشن کا عمل جاری رہتا ہے ہمارے معدے کا، اس دوران زہریلے مادوں کے اخراج کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کے جو مختلف اعضاء ہوتے ہیں چونکہ ان پہ کام کا لوڈ کم پڑتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے جو سیلز ہوتے ہیں یعنی جن چیز سے وہ بنے ہوتے ہیں اس کے اندر جو پرانے سیل یا گھسے پٹے یا ٹوٹے پوٹے سیل جو ہوتے ہیں وہ ان کو ہٹا کر ان کی جگہ ان کی مرمت کرتا ہے اور اپنے اعضاء درست طریقے پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. جسم کے مختلف جو نظام ہوتے ہیں وہ سارے درست طریقے پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان سب چیزوں کا فائدہ صرف اور صرف روزے کی وجہ سے ہوتا ہے. روزہ ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ حدیث میں کئی بار آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھو. یعنی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھو. پیر اور جمعرات میں 3 دن کا فرق ہے. اس طرح جمعرات اور پیر کے اندر بھی تقریباً 3 دن کا فرق آ جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کو عادی رکھو کہ معدہ آپ کا ایک ہفتے میں 2 دن آرام کرے. یعنی معدے کا آرام اتنا ضروری ہے انسانی جسم کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی شکل میں اس کو مسلمانوں کو بتایا ہے اور ایک سنت اپنی قائم کر دی ہے کہ آپ پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھو. اور اس کے علاوہ جو 14، 15، 16 تاریخ ہوتی ہے مہینے کے درمیان کے جو 3 دن ہوتے ہیں اس کا روزہ بھی اس کی بھی مطلب وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اگر رکھیں تو بہت ثواب انسان کو ملتا ہے. یعنی 3 دن آپ نے لگاتار روزہ رکھا، آپ کا معدے نے آرام کیا، معدے کے آرام کو جیسے آپ کی جسم کی ڈیٹاکسیفیکیشن ہوگی اس میں سے زہریلے مادے کے خارج ہوئے اور باقی جسم کے جو اعضاء ہوتے ہیں وہ تو اپنا سارا کام صحیح کرتے ہیں. یعنی اب میں گنواتا ہوں. نمبر 1، جسم سے زہریلے مادے خارج ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جسم کے جو مختلف ٹوٹے پوٹے سیل ہوتے ہیں، جسم کے جو کمزور اعضاء کمزور ہوتے ہیں وہ دوبارہ نئے سرے سے طاقتور ہو جاتے ہیں. جسم میں طاقت پیدا ہوتی ہے، انرجی اس میں پیدا ہو جاتی ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ چربی کم ہو جاتی ہے. چربی کم ہونے سے انسان کا وزن کم ہو جاتا ہے، پیٹ کم ہو جاتا ہے، اس کی بھوک ریگولر ہو جاتی ہے اور معدہ اس کا کم ہو جاتا ہے، زیادہ بھوک اس کو نہیں لگتی. اس کے علاوہ باقی جو جسم کے ضروری نظام ہوتے ہیں یعنی جو مردانہ یا زنانہ قسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس کے اندر روزے نے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ڈالتا اور وہ اپنی جگہ پر قائم و دائم رہتے ہیں. سب سے بڑی بات آج کل روزہ، ویسے آپ کو پتہ ہوگا کہ روزہ یعنی اس کے لیے شوگر کم کرنے کے لیے یا وزن کم کرنے کے لیے کتنی محنت انسان کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مہینہ ایسا پیدا کیا ہے کہ اگر ہم اس پر پابندی سے عمل کریں تو ہمیں مختلف یعنی مشقیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ ڈائٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 16 گھنٹے بھوکا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں خود بخود اللہ تعالیٰ یہ فائدے دے دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں روحانی فائدہ علیحدہ، معاشرتی فائدہ علیحدہ اور اس کے علاوہ مذہبی فریضہ ہم اپنا علیحدہ پورا کر دیتے ہیں. اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ روزہ کوئی مشکل ہے یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں
کہ روزے کے اندر گردے کو پرابلم ہو جاتا ہے، یعنی ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، پانی کم انسان پیتا ہے، جس سے پتھریاں پیدا ہوتی ہیں، مختلف قسم کے لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں، لیکن اس قسم کی کوئی بات مختلف تحقیقوں سے ثابت بالکل بھی نہیں ہوتی۔ صرف یہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب ایک انسان پانی نہیں پیتا، تو ویسے بھی انسان کو پیاس لگتی ہے، پیاس لگنے کے بعد بہتر طریقہ کار یہ ہے پانی پینے کا کہ جیسی افطاری کرے انسان، افطاری کے ساتھ اس کو تھوڑا سا اپنی پیاس بجھانے کے لیے تھوڑا سا پانی پی لے، اور اس کے بعد ریگولر گھنٹے بعد یا 2 گھنٹے بعد ایک ایک گلاس پانی پینا شروع کر دے، تو ڈی ہائیڈریشن کا بھی خطرہ نہیں رہتا، پیٹ بھی فالتو نہیں بھرتا، کھانا بھی انسان پراپر کھا لیتا ہے، یہ سب چیزیں انسان کر لیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر وہ اس طریقے پر عمل کرے اس سے۔ تو ثابت یہ ہوا، ان چیزوں سے ثابت یہ ہوا کہ روزہ انسانی جسم کے لیے بہت مفید ہے، روزے کا کسی قسم کا انسانی جسم کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے، صرف روزے کے فوائد صرف مسلمان ہی نہیں، جو غیر مذہبی، جو اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، ان کے سائنسدان بھی یہ ثابت کر چکے ہیں کہ روزہ انسان کے لیے بہت مفید ہے، انسانی جسم کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، اور روزے کا اہتمام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، لیکن اس میں صرف یہ ہے کہ کھانے پینے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اب کھانے پینے کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمیں افطاری یا سحری کے دوران میں کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم سادہ خوراک کھائیں، جس میں ہمیں فائبر ملے، ریشہ ملے، جس کے اندر ہمیں وٹامن ملے، جس کے اندر ہمیں تھوڑا سا یعنی چکنائی اور مٹھاس کم سے کم ہو، کیونکہ ان چیزوں کا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا انسانی جسم کے لیے۔ تو زیادہ تر ہمیں سبزیاں، دالیں، دہی، دودھ اور پھل، جوس، فریش جوس، ان چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ جو جنک فوڈ ہوتی ہے یا جو پیزا وغیرہ ہوتے ہیں، اس قسم کی چیزیں ہمیں کھانا نہیں چاہیے، مٹھائیاں نہیں کھانا چاہیے، جو بیکری کے آئٹم ہے یہ ہمیں زیادہ نہیں کھانا چاہیے، ہمیں صرف تازہ فریش چیزوں پر انحصار کرنا چاہیے، چاہے روزہ ہو۔ بہرحال اب سحری میں ہمیں ان چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے کہ جو جسم میں زیادہ دیر تک رہ سکے، اور اس میں ہمیں پانی کی کمی محسوس نہیں ہو۔ سردیوں، آج کل تو ویسے بھی سردیوں کے روزے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، سب کو رکھنے چاہیے۔ اس سے مطلب ہے کہ ان کو اپنے آپ کو عادی بنانا چاہیے روزوں کا۔ اگر سردیوں میں رکھیں گے تو آہستہ آہستہ اگر یہ جذبہ بڑھتا چلا جائے گا تو گرمیوں میں بھی جو انسان روزے آرام سے رکھ سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا یہ فرض جو ہے بخیر خوبی اور اچھی طریقے سے، احسن طریقے سے ہم اس کو پورا کر سکیں۔ اور میری آپ سے آخر میں درخواست ہے کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اگر مجھ سے کوئی چیز سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں یہ سوال مجھ سے کر سکتے ہیں۔